محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بہار بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بہار بہار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بہار بہار آئی جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں قمر گری چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی قمر گری چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بہار بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بہار. ولایت اخیر دعوت سخن دیتا ہوں مناظر اسلام واجب القدر واجب الاحترام حضرت مولانا طیب الرحمن زیدی صاحب کو. ان کے خطاب سے قبل آپ اب ذرا اپنے جاگنے کا ثبوت دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان قرآن، عظمت قرآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تمام تعریفوں کے لائق ایک ہی ذات ہے جو اکیلا ہے، تن تنہا، یکتا، بے مثال ہے۔ کائنات میں لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال بیان نہیں کی جا سکتی۔ وہ اللہ بڑا بے نیاز ہے، ایسا بادشاہ ہے کہ اپنی حکومت چلانے میں اسے کسی انسان کی مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ کائنات کے تمام حالات کو قابو کرنے کے لیے، کائنات کی تدبیر کرنے کے لیے اسے امام الانبیاء کی مشورے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کائنات میں کوئی شخص اس کی حکومت میں شریک نہیں ہے۔ وہ سمیع، عزیز، بصیر، عالم الغیب، مختار کل ہے، فعال لما یرید ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دنیا میں کوئی شخص اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ یہ وہ پیغام توحید ہے جو کائنات میں ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دیا۔ آج بدقسمتی کہہ لیجئے کہ اللہ کی مخلوق نے اللہ کی صفات کا مالک اس کی مخلوق کو بنا دیا، اور یہ اتنا بڑا گناہ کہ ای الذنب اکبر عند اللہ، اکبر الکبائر الاشراک باللہ۔ مالک کی صفات کا مالک زندوں اور مردوں کو بنا دیا گیا ہے، پتھروں اور درختوں کو بنا دیا گیا۔ علیم بذات الصدور، اللہ کی بجائے ان کے مردے بن گئے ہیں۔ اور یاد رکھیے، اگر رب کی توحید میں خلل اور جھول ہوا، توحید کا صحیح ادراک اس کلمہ پڑھنے والے کو نہ ہوا، اور یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اور جہاد کے اعمال لے کر مالک کے پاس پہنچا، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ کا مصداق بنا دیا جائے گا۔ شرک اکبر ریت کے ذرے کے برابر بھی ہوا، اس کی تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اس لیے کلمہ پڑھنے والوں، توحید کا خالص فہم حاصل کیجئے۔ دیکھیے، جہاں پیغمبر کی حدیث یہ ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہاں پر یہ حدیث بھی موجود ہے من قال لا الہ الا اللہ وہو یعلم۔ وہاں اللہ کی کتاب کی یہ آیات بھی موجود ہیں، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ تجھے خبر اور علم ہو توحید کسے کہتے ہیں؟ کیا رب کی صفات کا مالک مردوں اور زندوں کو بنایا جا سکتا ہے؟ کیا کائنات میں کوئی ایک ایسا انسان ہے جسے رب کی صفات کا مالک بنا دیا جائے؟ آج امت محمدیہ کی اکثریت ہر مردے کو سلام کرتی ہے، ہر قبر پر جھکتی ہے۔ کہیں حسین کی گھوڑے کی پوجا ہو رہی ہے تو کہیں پیر واحد علی کی شیشم کے درخت کو پوجا جا رہا۔
کہیں شاہ عقیق کے پتھروں کی پوجا پاٹ کی جا رہی ہے، کہیں شاہ جمال کے پتھروں کو اٹھا کر اپنے معصوم بچے کے رخساروں پر پھیرا جا رہا۔ کون ہے یہ کرنے والے؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، مساجد اور مدارس کا قیام کرنے والے، رات کو رب کے سامنے تہجد کی نماز ادا کرنے والوں کی اکثریت۔ انہیں معلوم ہی نہیں توحید کسے کہتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے یہ بزرگ پردہ کرنے کے بعد ہم جہاں بھی ہو ان کو ہماری ایک ایک بات کی خبر ہوتی ہے۔ یہ تو وہی صفات ہے جو میرے مالک کی صفات، جو تم نے اپنے مردوں کو دے دی ہے۔ کہہ دیا جاتا ہے تم جہاں بھی ہوں گے میرا ہاتھ تمہارے سروں پر ہوگا۔ یہ اعلان نہیں ہوتا، علن اعلان پیر مرید کو کہہ دیا کرتا ہے تم جہاں بھی ہو ولی کامل کی نگاہ سے بچ نہیں سکتے، تم جہاں بھی ہو تمہارے دل کی دھڑکنوں کو ہم جانتے ہیں۔ اور قرآن کا اعلان ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، سینوں کے راز تو صرف ایک اللہ جانتا۔ جب تو اپنے مردوں کو، اپنے اولیاء کو، اپنے بزرگوں کو اور درویشوں اور فقیروں کو یہ عقیدہ بنا لیتا ہے کہ انہیں ہر شے کی خبر ہے، یہ جب دنیا میں قبر سے اوپر تھے، باہر تھے، انہیں تب بھی خبر تھی، مرنے کے بعد انہیں پہلے سے زیادہ خبر ہو گئی۔ اہل ایمان ہمیں اس کلمہ توحید پر محنت کرنا ہوگی۔ نماز پر جھگڑا نہیں، روزے اور حج پر جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا اس بات پر ہے تم نے مالک کا انکار کر دیا ہے، مالک کے قرآن کا انکار کر دیا۔ مالک اعلان کر رہا ہے کائنات میں کوئی ولی، کوئی نبی، کوئی پیغمبر غیب نہیں جانتا۔ تو کہتا ہے بابا میں تیری قبر پر آیا ہوں، بابا شاہ جمال پتر دے دے رتا لال، وہ سمیع بھی ہے، وہ مشکل کشا بھی ہے، وہ عالم الغیب بھی ہے۔ تیرا عقیدہ یہ ہے، یہ جانتا ہے کہ مرید آیا ہے کہ مریدنی قبر پر پہنچی۔ اور قرآن، شان قرآن، قرآن کی سب سے بڑی شان یہ ہے، یہ شرک کی گندگیوں سے نکال کر توحید کے نور سے منور کر دیا کرتا۔ یہ قرآن بینات ہے، دلائل ہے، یہ قرآن لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر توحید کے نور کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ جاؤ اس قرآن کو اپنی زبان میں پڑھ لیا کرو۔ ایک پیغمبر کا ذکر اللہ نے اپنے قرآن میں کیا ہے۔ اولاد اپنے ایک بھائی سے تنگ ہے، بابا کو آ کر کہتی ہے بابا اس یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دو، کھیلے گا اور کودے گا، بڑا ہے، ہم اس کے نگہبان اور محافظ ہیں۔ باپ نے کیا کہا تھا؟ ایسا نہ ہو تم کھیل اور کود میں لگ جاؤ اور یوسف کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچا دے۔ اب بتلاؤ، یہ پیغمبر ہے اور پیغمبر کی اولاد اسی کے بیٹے کو دھوکے سے باپ سے لے جاتی ہے، باپ کو خبر نہیں کہ میری اولاد میرے بچے کے ساتھ کیا سلوک کرنے والی، میں کیسے مانوں تیرے مردے کو خبر؟ بتلا،
याकूब अलैहिस्सलाम तेरे इन वलियों से आला है कि नहीं, तेरे बुजुर्गों से अफजल थे कि नहीं थे। जाओ दुनिया जहान के अपने जिंदों को जमा करो, अपने मुर्दों को जमा करो। कुल उदऊ शुरकाकुम, सारे अगले और पिछले शरीकों को जमा कर लो। तो याकूब अलैहिस्सलाम की जूती का मुकाबला तुम्हारे बुजुर्ग नहीं कर सकते। तुम उम्मती हो, ये पैगंबर की बरगजीदा अल्लाह की जमात का मेंबर। याकूब अलैहिस्सलाम बेटा भी पैगंबर है, बाप भी पैगंबर है, खुद भी पैगंबर है, लेकिन खबर नहीं हो रही मेरी औलाद मेरे छोटे बेटे के साथ क्या सलूक करने वाली। अब कुरान को सच्चा मानूं या तुम्हारी इन मन घड़त बातों को सच्चा मानूं? कुरान सच्ची किताब है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, कुरान का ऐलान है, पैगंबर को खबर ना हो सकी। आकर कहते हैं अब्बा हम तो खेल में लग गए, भाई को जानवर खा गया। और लोगों वो पैगंबर कह देते हैं तुम झूठ बोलते हो, तुमने मेरे बच्चे के साथ जुल्म करके फला कुएं के अंदर फेंक दिया है। कहा था नहीं, तुम कहते हो पीरों को खबर हो जाती है, बुजुर्गों को पता लग जाता है, औलिया जान लेते हैं, सरकारों को खबर हो जाया करती है। बतला ये पैगंबर है और कुरान ने क्या नक्शा खींचा अपने बच्चे की मोहब्बत में। वबियज़्ज़त आइनाहु मिनल हुस्न फहुवा कदीम, रो रो कर इस पैगंबर की आंखों की बिनाई खत्म हो गई, लेकिन यह खबर ना हो सकी कि मेरा बच्चा बिकता बकाता मिस्र की सरजमीन में पहुंच चुका। साबित क्या हुआ? आलिमुल गैब सिर्फ एक अल्लाह की जात है। अकीदा तौहीद तेरे बुजुर्गों की खबरें हैं, हमारे बुजुर्ग तो और हमारे ही नहीं, उनके बुजुर्ग। अरवाह सलासा में लिखा है, मैंने पर्दा उठता किताब लिखी है, जाकर देखो। एक जिंदा एक मुर्दे की कब्र पर पहुंचता और उसे कहता है दुआ करने के लिए, कब्र वाला अंदर से कहता है चलो किसी मुर्दे की कब्र पर जाकर दुआ करो, जिंदे के लिए दुआ करने आ गए हो, अगर जिंदा है तो कब्र में क्यों दफनाया? तुम्हें मानना पड़ेगा, नमाज से पहले, रोजे से पहले, हज से पहले, ज़कात से पहले, जिहाद से पहले तुम्हें अपने अकीदे की इस्लाह करनी होगी कि मालिक आलिमुल गैब है। कायनात के अंदर ना कोई वली आलिमुल गैब है, ना कोई नबी आलिमुल गैब। बिकते हुए मिस्र में पहुंचे, कई बरस जेल काटी, जेल में बंद रहे, मिस्र के बादशाह बन गए। बाबा को खबर ना हो सकी, जब याकूब को खबर ना हो सकी, तेरे मलंगों को खबर कैसे हो सकती है कि कौन आया है और कौन चला गया है? अपने अकीदे की इस्लाह कर, आलिमुल गैब सिर्फ एक है और वो अल्लाह की जात है। नाराजगी किस बात की है? नाराज क्यों होता है? हम तुझे अपने रब का तारुफ करवा रहे हैं कि रब की सिफात का मालिक उसकी मखलूक को मत बना। अल्लाह की कसम अकीदा तौहीद पर बनेगा, रब तुझे और मुझे जन्नतुल फिरदौस का मालिक बना देगा इंशाअल्लाह। आलिमुल गैब कुरान कहता है, एक और पैगंबर, और कुरान कहता है जब पड़ोस के अंदर कुएं में पैगंबर को खबर ना हो सकी, रब ने ना बतलाया, नहीं बतलाता वो बादशाह है अल्लाह उस समझ। अरसा बीत गया, वबियज़्ज़त आइनाहु मिनल हुस्न फहुवा कदीम कालू तल्लाहि तफ्तहु तज़कुरु यूसुफ। कुरान को पढ़ा कर, कुरान सुनाया कर, कुरान सुनाकर पैगंबर ने कहा कि जाओ तलाश
کرو. اور ایک وقت آیا جب مصر سے پیغمبر کے بیٹے کی قمیض چلی، رب نے بتلایا. اب پیغمبر کہتا ہے بیٹو اگر تم مجھے یہ نہ کہو بہت کیا ہے، آج مجھے اپنے بیٹے کی قمیض کی خوشبو آ رہی ہے. رب بتلانے پر آ جائے، مصر سے قمیض چلتی ہے بتلا دیا کرتا ہے. نہ بتلانے پر آئے، ساتھ جنگل میں بیٹا پڑا ہے، اللہ پیغمبر کو نہیں بتلا رہا، پیغمبر کو خبر نہیں ہو رہی، کیونکہ عالم الغیب صرف ایک، اسے اللہ. آئیے ایک اور پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، روح اللہ، بغیر باپ کے رب نے پیدا کیا ہے. وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ. یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغمبر. قرآن کہتا ہے رب کی عدالت میں کھڑے ہوں گے. أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. رب کہے گا عیسیٰ کیا تم نے اور تم نے اپنی ماں کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ ہماری عبادتیں کرو؟ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. تم دو الہ تھے؟ کیا جواب دیں گے پیغمبر؟ قالوا سبحانك ما كان يكون لي ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق. اللہ وہ بات جو ہمیں لائق ہی نہیں، عبادت تو تیری ہوگی، ہم وہ بات کیسے کر سکتے ہیں؟ ان قلت فقد علمت. اگر میں نے اور میری ماں نے یہ دعوت یہ پیغام دیا ہے، اللہ تو خوب جانتا ہے. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب. اللہ اگر ہم نے یہ پیغام دیا ہے ہماری عبادتیں کرو، ہمیں سجدے کرو، ہمیں نظر دو، ہمارے نام کی نیازیں چڑھاؤ، ہمارے نام کی سبیلیں لگاؤ، اگر ہم نے یہ کہا تو خوب جانتا ہے. تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے میرے نفس کو، میں پیغمبر ہوتے ہوئے نہیں جانتا. کیوں؟ انک انت علام الغیوب، عالم الغیب تو ہے، تیرے سوا کائنات میں نہ کوئی پیغمبر عالم الغیب ہے، نہ کوئی ولی عالم الغیب. عیسیٰ علیہ السلام تمہارے بزرگوں سے افضل ہے کہ نہیں ہے؟ اگر تو کہے افضل تو عیسیٰ عالم الغیب نہیں ہے، پھر تیرے بزرگوں کو عالم الغیب کیسے مانوں؟ آئیے کائنات میں انسانوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، خیر البشر، سید البشر، سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کیا کہتا ہے؟ قل، اے میرے پیغمبر کہہ دیے میں خزانوں کا مالک نہیں ہوں، میرے پاس خزانے نہیں ہیں. ولا عالم الغیب، نہ میں عالم الغیب ہوں، نہ میں فرشتہ ہوں. قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ ولا عالم الغیب. نہ میں رب کے خزانوں کا مالک، نہ میں رب کی صفات کا مالک. کیا نبی سے بھی کوئی انسان افضل ہو سکتا ہے؟ کیا امام الانبیاء سے بھی تیرا بزرگ اعلیٰ ہو سکتا ہے؟ اپنے عقیدے پر غور کر. ولا اقول لكم انی ملک، نہ میں فرشتہ نوری، نہ میں نور من نور اللہ. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اس وحی کی اتباع کرتا ہوں جو قرآن مالک نے میرے سینے پر اتارا. نبی عالم الغیب نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور مقام دیکھیے،
اس لیے میں کہا کرتا ہوں اکثر اس قرآن مقدس کو اپنی زبان میں پڑھا کر. قرآن کو پڑھا جاتا ہے قرآن خوانی کے لیے، قرآن کو پڑھا جاتا ہے رمضان میں شبینوں کے لیے، قرآن کو پڑھا جاتا ہے مردے کی جان نکالنے کے لیے سورت یاسین کی صورت میں، قرآن کو اٹھایا جاتا ہے عدالتوں میں، قرآن کو سنایا جاتا ہے میاں بیوی کی صلح کے لیے قسم اٹھانے کے لیے. قرآن کو اپنی زبان میں پڑھا کر کائنات کے امام محمد کریم کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے اعلان کر قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون. میں اپنی جان کا بھی مالک نہیں ہوں. اللہ اکبر. بزرگ کہتے ہیں جا جہاں بھی جائے گا میری نگاہ تجھ پر ہوگی، میں تجھے بھٹکنے نہ دوں گا. اور پیغمبر اعلان کر رہے ہیں لا املک لنفسی، میں اپنی جان کو نہ نفع دے سکتا ہوں نہ نقصان سے بچا سکتا ہوں مگر جتنا رب چاہے. وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، ساری کائنات کی بھلائیاں جمع کر لیتا. اگر میں غیب جانتا ہوتا عہد میں میرے دانت نہ شہید ہوتے، اگر میں غیب جانتا ہوتا میری بیٹیوں کو طلاق نہ ہوتی، اگر میں غیب جانتا ہوتا طائف کے میدانوں میں توحید کے خاطر پتھر نہ کھاتا، اگر میں غیب جانتا ہوتا 70 اپنے شاگردوں کو شہید نہ کرواتا. وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، کائنات کی بھلائیاں جمع کر لیتا. عالم الغیب وہ ہے، اس لیے عہد میں مار پڑ رہی ہے. وما مسنی السوء، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، ایڑیاں لہو لہان نہ ہوتی، بیت اللہ کے اندر چادر گلے میں نہ ڈال کر بل دیے جاتے. اگر میں عالم الغیب ہوتا ابو بکر کو مار نہ پڑتی. اگر میں عالم الغیب ہوتا کوئی دنیا کا نقصان مجھے نہ پہنچ سکتا. پھر اپنی حیثیت بتلائی میں کون ہوں، ان انا الا بشیر، خوشخبریاں دینے والا. توحید کو قبول کرو گے جنت کے مالک بنو گے. نذیر، ڈرانے والا، جہنم کی آگ سے، جہنم کی ایندھن سے، جہنم کی پیپ سے، جہنم کے کھولتے ہوئے پانی سے، کہ غیر اللہ کو جب اللہ کی صفات کا مالک بناؤ گے جہنم کا کوئلہ بنا دیا جاؤ گے. قرآن کو ایک اور جگہ سے پڑھا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ. اللہ نے علن اعلان کہہ دیا ہے تیرے ارد گرد منافقین کی جماعت موجود ہے. اہل مدینہ منافق کی جماعت اپنے نفاق پر جمے ہوئے ہیں. لا تعلمهم، اے محمد تم نہیں جانتے، ہم رب جانتے ہیں. نبی تو نہ جانے، تیرا حل ملنگ جانے. جانے یا علی، گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا ہے جانے یا علی، جانے اللہ اور اس کا نبی. یا اللہ یا رسول بے نظیر بے قصور. تم نہیں کہتے تھے؟ اور نبی کو خبر ہی نہیں. نبی تو اعلان کر رہے ہیں، رب کہہ رہا ہے لا تعلمہم، تمہیں خبر نہیں، تو ان منافقین کو نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے. نحن نعلمہم، میں اللہ جانتا ہوں کون منافق ہے اور کون مسلمان. اب بھی سمجھ نہ آیا کہ عالم الغیب کون ہے؟ اب بھی خبر نہ ہوئی؟ قرآن کو ایک اور جگہ سے پڑھا. اور میں اپنے بھائیوں سے کہا کرتا ہوں، پیٹی بھائیوں سے، لوگوں کو قرآن سنایا کرو. قرآن پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے گا. لوگوں کو محمد کا فرمان سنایا کرو.
اشعار کی بجائے قرآن کے نور سے ان کے دلوں کو منور کیا کرو۔ قرآن کا کیا جواب ہے؟ یہی آیت مبارکہ سورۃ الاعراف کی لاہور کے ریلوے اسٹیشن کے باہر درخت کے سامنے سائن بورڈ پر لکھ دی گئی تھی، کُلَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے میں تو اپنی جان کو بھی نفع نقصان سے نہیں بچا سکتا، میں نہیں بچا سکتا۔ اہل شرک جمع ہو کر آ گئے، جلوس نکلے، ہڑتالیں ہوئی، عدالتوں میں پہنچے، قرآن منگایا گیا۔ اہل توحید نے کہا یہ قرآن مقدس کی آیات ہے، ترجمہ اس کا ہم نے لکھ دیا ہے۔ بڑی بحثیں ہوئی، آخر مولوی نے کہا، فیصلہ ہونے لگا، اس نے کہا نیچے سے ترجمہ مٹا دو، آیت لکھی جائے، آیت لکھی جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ترجمہ غلط ہے؟ کہا ترجمہ غلط نہیں، اصل میں یہ ترجمہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، اس لیے ترجمہ نہیں لکھنے دیتے، اس لیے کہا کرتا ہوں انہیں قرآن پر لگا، قرآن کا ترجمہ پڑھا کہ پیغمبر کو کہا جا رہا ہے اعلان کر دو ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ 5 چیزوں کا علم میرے اللہ کو ہے۔ قیامت کب قائم ہوگی؟ ہاتھ دیکھو، اب کل پاکستان اور انڈیا کا میچ لگنے والا ہے، بڑے بےتابی سے وہابی بھی انتظار کر رہے ہیں۔ نماز اکٹھی پڑھ لیں گے ظہر اثر کی، مولوی بھی پڑھیں گے اللہ ماشاء اللہ، مغربی عشاء اکٹھیاں ہوں گی، میچ لگ رہا ہے۔ انڈیا میں ہندوستانیوں نے اخبار میں آیا ہے، طوطے کو کہا میاں بٹھو چل، تیرا ہمارا ہندوؤں کا ایمان بھی طوطے پر ہے، پاکستان کے کلمہ پڑھنے والوں کا ایمان بھی طوطے پر ہے، وہاں بھی طوطا پھال نکالتا ہے، نہیں نکالتا آپ کے شہر میں؟ نکالتے ہیں۔ طوطوں پر ایمان، جوتیوں پر ایمان، ہنڈیوں پر ایمان۔ حافظ صاحب پیچھے سے بولیں ایمان، اور تیرا ایمان طوطے پر پھال نکل رہی ہے، کون جیتے گا؟ میاں مٹھو نے لفافہ پکڑا، پاکستان، کہا دوبارہ چل، غلطی لگ گئی، دوبارہ آ گیا پاکستان، تیسری بار چل پاکستان، گولی مار کے طوطے کو ہی مار دیا، ایسا پیر نہیں چاہیے۔ تمہارے طوطے، تمہاری جوتیاں، تیرا ایمان گاڑی کے آگے الٹی جوتی لٹکی ہوئی ہے، جوتی پر، تو مسلمان ہے؟ تیرا ایمان کالی ہنڈیا پر مکان کی چھت پر لکھا ہوا ہے، کیوں رکھی ہوئی ہے؟ کہا شاہ صاحب اس سے نظر بد نہیں لگتی۔ گاڑی پر کیوں لٹکائی ہوئی ہے؟ کہا گاڑی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتی۔ بالوں کی چٹیاں کیوں چھوڑی ہوئی ہے؟ کہا بابا سرکار مرنے نہیں دیتا۔ عقیق کیوں پہنے ہوئے ہے؟ کہا پتھروں کے اندر برکت ہے۔ درخت کو کیوں چوم رہا ہے؟ کہا بابے واحد علی سرکار نے لگایا ہے۔ اور سن، تیرا ایمان جوتی پر، تیرا ایمان ہنڈیا پر، تیرا ایمان سبز جھنڈے پر، تیرا ایمان سبز پگڑی پر، تیرا ایمان سبز چوگے پر، تیرا ایمان سبز کالی قطروں پر۔ جب تیرا ایمان جوتیاں پر ہوگا، ہنڈیوں پر ہوگا، قطروں پر ہوگا، کشمیر میں بھی جوتیاں پڑیں گی، افغانستان میں بھی جوتیاں پڑیں گی انشاءاللہ۔ اور جب تیرا ایمان وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ رب کا اعلان ہے جب تیرا ایمان ایک اللہ پر ہوگا، تقویٰ ہوگا، مالک کو ضرورت نہیں تمہارے ایٹم بموں کی، آسمان کے دہانے بھی کھلیں گے، زمین کے دہانے بھی کھول کر رب تم پر برکتوں کی بارش نازل کر دے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اہل ایمان اپنے ایمان کو خالص کر
मुझसे पहले प्रोफेसर साहब गुफ्तगू कर रहे थे, बड़ी आला गुफ्तगू थी, उसमें एक नुक्ता रह गया है। कह रहे थे इस कुरान को मानने वालों के लिबास, काला हो या गोरा, अजमी हो या अरबी, अमीर हो या गरीब, सफेद लिबास, एक ही लिबास। हाँ हाँ एक ही लिबास, लेकिन याद रखो यहां बैतुल्लाह में सफेद लिबास है, तो मेरे गोल्डा के मरकज जब उर्स होता है शाह मेर अली का, वहां पर भी पीले रंग का लिबास है, वहां जूतियां पीले रंग की पहने जाती है, टकरे वहां भी नंगे, बैतुल्लाह में भी नंगे, लिबास वहां भी एक, लिबास वहां भी एक, तवाफ बैतुल्लाह का, तवाफ बड़ी इमाम का, वहां भी पानी से जमजम से वुदू किया जा रहा है, यहां भी बावे की खुंडी से निकली हुई खोई का पानी पिया जा रहा है, वहां भी हज हो रहा है, यहां भी शहबाज के दर पर हज हो रहा है। मैं कैसे मानूं तुझे कलमे का फहम है? तुझे कलमे की खबर नहीं, कलमा किसे कहते हैं? क्या टाइम हो गया? तुझे कलमे की खबर नहीं, इसीलिए कभी मियां बिट्ठू को आलिमुल गैब कहता है, खबरें बता कौन जीतेगा। और आओ 5 चीजें, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह, क़यामत कब कायम होगी? बाबे से पूछ कब कायम होगी। बाबे के पास पहुंचते हैं, शाह साहब जरा हाथ देखें क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? लकीरें क्या बोलकर बताती हैं? पामिस्ट साहब पूछो क्या पूछना चाहते हो। शादी होगी, वो देखता है बेवकूफ कहीं फंसा है, तेरी नहीं होगी, वाकई नहीं होगी जी, फंसा हुआ। ख्यालात जान लेता है ना, पहले पूछता रहता, होगा नहीं। और मुसलमानों तुम्हें कैसे समझाऊं, तुम्हारे कौमी अखबारात, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और तुम्हारे कौमी अखबारात कहते हैं हफ्ता कैसे गुजरेगा, और मालिक कहता है कल की खबर किसी को नहीं। हफ्ता कैसे गुजरेगा? अंधे लोग लकीरों पर हाथ फेरते, आंखें बंद करके, दिल के भी अंधे, आंखों के भी अंधे, आंखें बंद करके उंगली फेर दी। बुला अपने नजुमी को, बुला लकीरें देखने वाले को, ज़ैदी का सवाल है, हाथ देखकर बता मेरे हाथ में पिछले में जूती है, तेरे बुत्थे पे लगेगी कि ना लगेगी? हाथ देखकर बतला। अगर तू कहेगा लगेगी, नहीं मारता, अगर तू कहता है नहीं लगेगी, तेरा बुत्था सुझाऊंगा, बता क्या लिखा है हाथ में। औरों से कहा तुमने, औरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। हम जंग लगे अहले हदीस नहीं, ये रवादारियां हमारे अंदर नहीं। उसे साफ कह क्या लिखा हुआ हाथ में। कुरान तो कहता है किसी को खबर नहीं। वयुनज़्ज़िलुल गैस वयअलमु मा फिल अरहाम। मां के पेट में क्या है? अक्के शाह साहब अल्ट्रासाउंड देखकर बता देते हैं। सुभान अल्लाह, डॉक्टर हूं, अल्ट्रासाउंड क्या खबर देता है? बेटा है कि बेटी? तूने सबब के जरिए काम किया है, मेरा रब बगैर सबब के बताता है। बगैर सबब के बता बगैर सबब के क्या होगी? तेरी अरवाह सलासा में लिखा है, अशरफ अली थानवी ने कहा कैसे बतला देते हो बाबा, पेट में बेटा है कि बेटी, लड़का है कि लड़की? कहा जो ही हामिला औरत सामने आती है तो बच्चे की तस्वीर सामने आ जाती है, इसलिए बता देता हूं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह वयअलमु मा फिल अरहाम। मालिक जानता है मां के पेट में क्या है, बगैर किसी सबब के बतला। तूने डॉक्टरों को लड़ते नहीं देखा? इस्लामाबाद में झगड़ा ना हुआ? अल्ट्रासाउंड में बताया बेटा, बात में बेटी थमा दी गई। चैलेंज हो गया कोर्ट में कि पहले बेटा बताया था, बेटी कबूल नहीं करते। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा। कल क्या करोगे, कल क्या होगा किसी को नहीं पता। ये कहता है हफ्ता कैसे गुजरेगा, एक हफ्ते की बता रहा, कल क्या होगा एक लम्हे की खबर नहीं। क्या 2005 8 अक्टूबर को मुजफ्फराबाद के वासियों को खबर थी कि कल क्या होगा? अभी भी समझ ना आई। 14,000
ایک سکول کے اندر بچوں کو لینٹر نے مار ڈالا، ان کے ماں باپ کو خبر نہ تھی؟ مظفر آباد کا پیر چناسی سویا ہی رہ گیا تھا؟ تمہارے سانگلا ہل کے اندر شیشم کے ٹکڑے کر دیے ہم لوگوں نے، تمہارا واحد علی سرکار کہیں گیا ہوا تھا؟ ماشاءاللہ. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کی خبریں کس کے پاس ہیں؟ وما تدری نفس بأي ارض تموت، کہاں مرو گے اور کب مرو گے؟ کہتے ہیں 40 سال زندہ رہوں گا، وہ لاہور کا ہاتھ دیکھنے والا ایک دن خبر میں آتا ہے، ہاتھ دیکھنے والے کو کہتا ہے 40 سال تیری عمر بقایا ہے، اور اپنی صبح سویا ہوا تھا کہ ٹرک نے آ کر 2 ٹکڑے ہی کر دیے، اپنی خبر ہی نہیں تھی. فٹ پاتھ پر بیٹھ کر گھوڑے کی لیدیں کھانے والوں لوگوں کی قسمتیں سنوارتے ہو. ان اللہ علیم خبیر، اے خبردار تو وہ ہے، خبیر تو وہ ہے، علیم تو وہ ہے، عزیز تو وہ ہے، حکیم تو وہ ہے. اور عائشہ صدیقہ نے کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، جو یہ کہے یہ 5 چیزوں کی پیغمبر کو خبر ہے، پیغمبر پر اس نے طوفان باندھا، جھوٹ باندھا، اور جو محمد پر جھوٹ باندھے، میرے محمد نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. میرا اعلان ہے، میرا ہی نہیں، میرے قرآن کا اعلان ہے، میرے رب کا پیغام ہے، کائنات میں کوئی نبی اور کوئی رسول غیب نہیں جانتے. جب انبیاء نہیں جانتے، تیرے لنگڑے شاہ اور نانگے شاہ بھی نہیں جانتے، نہیں جانتے. کپڑوں سے آ رہی، یہ جی کون ہے؟ بابا چپ شاہ. یہ کون ہے؟ سمندری جاتے ہوئے میں پروگرام پر سمندری گیا، وہاں باقاعدہ لکھا بابا کدو شاہ. سبحان اللہ، نام دیکھو. اٹک کے اندر میں ایک دیگ پکوانے کے لیے گیا شادی کے سلسلے میں، الف ننگا پیر بیٹھا ہوا ہے. کہتے جی کیا یہ؟ پیر نانگے شاہ. شاہ پتہ نہیں میراثی سارے جمع ہو گئے، شاہ بن گئے. جنہیں کوئی کچھ نہیں ملتا قوم، اسے سید ہی مل جاتا ہے. سید تو بن جاؤ، مفت میں ملتا ہے. یہ کون ہے؟ کہ جی یہ سائیں بابا ہے. سائیں، جو جتنا پاگل اسے کہیں گے سائیں. سائیں کا مطلب کیا؟ سنبھالنے والا، دوسروں کی حفاظت کرنے والا. وہ کون ہے؟ پاگل. سائیں بابا ہے، پہنچا ہوا ہے، رب محمد کی قسم پہنچا ہوا ہے، میں بھی مانتا ہوں پہنچا ہوا ہے. جہنم کے کنارے پر جو ہی اس عقیدے پر مرے گا جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے. پہنچا ہوا ہے، کوئی نبی نہیں جانتا. دلیل کیا ہے؟ کل کو یہاں تم جامعہ عزیزیہ کے خطیب کو پکڑو، نہیں سید زادہ نہ جہالت میں رہتا ہے نہ جہالت میں رہنے دیتا. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. سارے نبیوں کو جمع کر کے رب کہے گا لوگوں نے تمہیں کیا جواب دیا تھا؟ سارے پیغمبر کہیں گے ہمیں کوئی خبر نہیں، ہم نہیں جانتے، عالم الغیب تو تو ہے، تو ہی جانتا ہے. اب بھی پتہ نہ لگا توحید کسے کہتے ہیں؟ اور جاؤ میرے محمد سے پوچھ کر تو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم. میرا پیغمبر، صحیح بخاری کے الفاظ ہے، کتاب الفطر کے اندر انس راوی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، راستے میں گزرے، بھوک سے تنگ ہو رہا ہے کائنات کا امام، کھجور پڑی ہوئی ہے. کہتے انس اگر مجھے خبر ہوتی کہ یہ صدقے کی نہیں تو میں اسے اٹھا کر کھا لیتا، اس لیے نہیں کھاتا، مجھے خبر نہیں کہیں یہ زکوٰۃ کا مال نہ ہو. اے محمد کہے مجھے خبر نہیں، تو کہتا ہے بابے کو خبر ہے. اوپر سے زیادہ زندہ 1,00,000 کا، مرا ہوا 1,25,00,000 کا. وہ ذوالفقار باجوہ نے بھی کہا تھا سانگلہ ہل میں، کہا زندہ آیا ان وہابیوں کو کچھ نہ کہیں گے، بابا واحد علی سرکار جانے اس کا مشن جانے. کیا مشن تھا؟ وہ تو بیچارہ گھپوا پڑا ہے. انک میتم و انہم میتون. مشن ایک اللہ کا ہے کہ مردے کچھ نہیں کر سکتے، مردے رب کی صفات کے مالک ہو سکتے. اور پیغمبر ہے، صحیح بخاری ہے، بخاری پڑھو. کہا لوگ میرے پاس مقدمہ لے کر آتے ہیں، ایک تیز زبان کا آدمی ہے، دلائل دینا جانتا ہے، دوسرا دلائل دینا نہیں جانتا. وہ اپنی زبان کی تیزی کی وجہ سے
فیصلہ اپنے حق میں کروا لیتا ہے، لیکن اس کا حق نہیں ہوتا، محمد اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے۔ یاد رکھو وہ دوزخ کا ٹکڑا لے کر جا رہا۔ جاؤ صحیح بخاری اٹھا کر دیکھو، حدیث جبرائیل، مشہور حدیث ہے کتاب الایمان میں، سوال کرتے ہیں اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ نبی بتلا رہے ہیں، پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ فرمایا نہ پوچھنے والے کو خبر ہے نہ جاننے والے کو خبر۔ پیغمبر نے اعلان کر دیا نہ تجھے پتا ہے نہ مجھے پتا، قیامت کب قائم ہوگی وہ میرے مالک کو خبر ہے، اس کو خبر ہے۔ کتاب الایمان نہیں پڑھتے؟ آخری بات، حافظ صاحب آ گئے ہیں انشاءاللہ، مفصل مدلل عالمانہ اور فاضلانہ اور خطیبانہ خطاب تو انہی کا ہوگا، ہم تو جٹکی دیسی سی باتیں کرتے ہیں، کھری کھری دو ٹوک ننگی تلوار۔ مسلمان بنو، توحید کو قبول کرو۔ ایک عورت مدینے کی مسجد میں صفائیاں کر رہی ہے، بڑا لمبا واقعہ ہے حدیث میں، کیسے آئی تھی اور کیسے گئی، پھر کبھی صحیح صفائی کر رہی ہے، رات کو فوت ہو جاتی ہے، صحابہ کی جماعت جنازہ پڑھا کر دفنا کر قبر بنا کر آ جاتے ہیں۔ صبح کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں وہ کدھر گئی؟ سیاہ فام عورت؟ کہا اللہ کے نبی رات کو فوت ہو گئی تھی۔ کہا مجھے کیوں نہ بتلایا؟ اگر عالم الغیب تھے محمد کو خبر کیوں نہ ہو گئی کہ عورت مر گئی ہے؟ جب تو اپنے بزرگوں کو عالم الغیب مانتا ہے، اس کا مطلب ہے تو اپنے بزرگوں کو محمد الرسول اللہ سے اعلیٰ مانتا ہے۔ لا شعوری طور پر مانے تب بھی تو دشمن دین کا، شعوری طور پر مانے تب بھی تو دشمن دین کا۔ اور گجرانوالہ کے ڈاکٹر کی میں ایک دفعہ سی ڈی چلتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اس نے اپنے ولیوں کو نبیوں سے اعلیٰ بنا دیا تھا۔ کہا مجھے کیوں نہ بتلایا؟ کہا اللہ کے پیغمبر غریب عورت تھی، دفنا دیا، نہلا دیا، کفنا دیا، ہم نے ضرورت ہی محسوس نہ کی، آپ اس کی قدر جانتے تھے۔ آپ نے فرمایا چلو مجھے اس کی قبر بتلاؤ۔ اگر عالم الغیب تھے صحابہ سے کیوں پوچھا اس کی قبر کہاں ہے؟ اب بھی سمجھ نہ آئی؟ اے مسلمان، یہ عقیدہ یہ بنا، نہ کسی نبی، نہ کسی ولی، نہ کسی درویش، نہ کسی فقیر، کسی کو خبر نہیں، سینوں کے راز جاننے والا وہ اللہ ہے، اور ایسا جانتا ہے، ایسا الفاظ بعد میں بنتے ہیں وہ پہلے ہی جان لیتا ہے، یہ کہنے کیا لگا ہے، وہ اللہ وہ ہے ایسا سمیع اور بصیر، عزیز اور حکیم اور عالم الغیب ہے۔ رات کی تاریکی ہو، کالی پہاڑ ہو اور کالا سیاہ پہاڑ، کالے سیاہ بادل، کالی چوٹی پہاڑ کے جڑ میں چلتی ہے، وہ مالک سن بھی لیتا ہے اس کی پیروں کی دھمک اپنے عرش معلیٰ پر، اور اس کو دیکھ بھی لیتا ہے اور اس کے دل کی باتوں کو سن بھی لیتا ہے۔ وآخر محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے، جنت سے خوشبو بہار بہار آئی زمین کو چومنے، جنت سے خوشبو بہار بہار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے، جنت سے خوشبو بہار بہار آئی۔ جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی، قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے،
جنت سے خوشبو بار بار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار